ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل پہنچانے کے بعد جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ ابھی میں وہاں ایک بڑی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد، کیونکہ ہمارا کام ہی ہوتا ہے پیشنٹ کو ہاسپٹل تک لانا، اور کچھ پیشنٹ اس میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل پر کافی غم طاری ہو جاتا ہے، یعنی کچھ کی کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ بندہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ان سوچوں میں گم بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ ہم کن کاموں میں پھنس گئے ہیں۔ کاش میری جاب ہاسپٹل میں نہ ہوتی۔ میں ایک ڈرائیور ہوں جو کہ ایمبولینس چلاتا ہوں، اس کی مجھے اچھی خاصی سیلری دی جاتی تھی، اسی وجہ سے میں اس جاب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اپنے گھر کا ایک واحد وارث تھا، میری 6 بہنیں تھیں، اور میری ماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا اچھے سے کام کرو تاکہ آپ کے بہنوں کے لیے جہیز جوڑ سکوں۔ یہ باتیں سن کے پھر میں تو بالکل اس جاب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بہت جگہوں پہ اپلائی کیا تھا جہاں پر مجھے بہت کم سیلری پر وہ لوگ رکھتے تھے، اسی لیے یہ جاب میرے لیے تھوڑی سی صحیح تھی۔ میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک کال آئی۔ میں نے فون کی طرف دیکھا تو یہ فون کافی دیر سے بج رہی تھی، جبکہ میں ان سوچوں میں گم تھا، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھائی، وہاں پر ایک آواز آئی، مدد۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ اور وہ انسان جو وکٹم ہوتا ہے، یعنی جو اس ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوتا ہے، اگر ان کی طرف سے کال آتی ہے تو وہ ایسی آواز میں کہتا ہے، کیونکہ وہ زخمی ہوتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ بھائی مدد چاہیے، جلدی پہنچو۔ تو پھر ہم لوگ ٹریک کرتے ہیں کہ کہاں سے کال آئی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک عورت کی لرزتی آواز تھی کہ مدد، اور فون بند ہو گیا۔ میں جلدی ایمبولینس میں بیٹھ گیا اور اس نمبر کو ٹریک کیا۔ جہاں سے یہ کال آئی تھی وہاں میں پہنچ گیا، لیکن وہاں بہت زیادہ ٹریفک تھا۔ میں حیران تھا، میں گاڑی سے اتر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مجھے بالکل جگہ اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ پہلے سے ہی گاڑی سارے ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرے لیے جگہ بنانے کی بہت کوشش کی جا رہی تھی، لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب میری جگہ بنی تو باقی گاڑی بھی نکل گئی اور وہ جو ٹریفک جام تھا وہ ختم ہوا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے 1-2 بندوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جگہ کافی تنگ ہے، یہ روڈ یہاں پر اکثر اس طرح رش ہوتا ہے۔ خیر میں واپس آیا، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی نمبر سے کال آئی، مدد۔ میں حیران رہ گیا کہ چلو ایک بار ہو سکتا ہے، چلو میں نے مس کیا جو بھی پیشنٹ تھا، لیکن دوسری بار پھر وہی آواز اور مدد، اور وہی ایریا جہاں پر میں پہلے گیا تھا۔ میں نے پھر سے ایمبولینس میں بیٹھ کے اس جگہ پہ آیا جو کہ بالکل سنسان پڑا تھا۔ میں کافی غصہ آیا اور میں نے سوچا کوئی مجھے ایسے ہی تنگ کر رہا ہے۔ میں واپس آیا، اسی طرح 5-6 ہفتے لگاتار رات کے ٹائم مجھے اسی طرح کی کال آتی تھی، مدد، اور میں اگنور کرتا تھا کہ شاید میرے کچھ دوستوں کی مذاق ہوگی، پرینک ہوگا، لیکن آخرکار میں تنگ آ گیا ان سب سے۔ دن میں بھاگ کے ایمبولینس میں بیٹھا اور اسی جگہ پہ آئے، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دونوں سائڈ پر قبرستان تھا، میں حیران تھا، لیکن اچانک قبرستان میں نے ایک روشنی دیکھی اور وہاں سے آواز آئی، مدد۔ تو میں سمجھ گیا کہ اچھا، تو میں بھاگ کے اس جگہ پہ گیا جہاں پر میں نے روشنی دیکھی تھی، لیکن اب گف اندھیرا ہے۔ میں نے موبائل اٹھایا، اس پر ٹارچ آن کیا، ایک قبر پہ آ کے رکا کیونکہ وہاں پر مجھے روشنی دکھائی دی تھی۔ اچانک میری موبائل کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ میں نے جیسی فون اٹھائی تو
فون سے ایک عجیب قسم کی تھرتھراتی ہوئی آواز آئی کہ سمیر اب تمہاری باری ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا جھٹکے سے تو میں نے دیکھا میری موبائل مجھ سے گری اور ایک قبر کے اوپر ایک عورت کھڑی تھی، اور اس سرگوشی میں اس نے یہ بھی کہا کہ جب میری یہاں ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں تو کوئی ایمبولینس والا نہیں آیا، میں نے بہت کالیں کی، اب کسی کا بھی خیر نہیں۔ میں ڈر گیا، میں جیسے ہی بھاگنے لگا کسی نے مجھے پیر سے پکڑا اور کھینچا۔ اچانک سین بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں 3-4 ایمبولینس بھی قبرستان کے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سمیر کا ایمبولینس ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے جس کو سیل کیا ہوتا ہے، اور اس قبر کے قریب بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر سمیر کا موبائل فون ہوتا ہے۔ اور یوں یہ سٹوری اپنے اختتام پر پہنچ جاتی ہے، لیکن اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سمیر والے ایمبولینس پر ایک اور ڈرائیور کو بٹھایا گیا ہے، اور اس کو کال آتی ہے کہ مدد، اور وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کال میں یہ نمبر درج ہوتا ہے جو تھمبنیل پہ لکھا ہے۔